علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے، مفسرین کرام نے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ آج تو کچھ بھی کہتے ہیں، ارے ہم تو بہت صبر کرتے ہیں۔ بھائی صبر کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجیے آج کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے صبر کا معنی ہی نہیں سمجھا اور ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں ہم تو بہت بڑے صابر ہیں، بہت بڑے صبر کرنے والے۔ صبر کی 3 قسمیں، وہ تینوں چیزیں ہمارے اندر آ جائے، ہر ساتھی اپنے اندر جانچ لے کہ اپنے اندر آ گئی تو پکا صبر کرنے والا ہو گیا، اور اگر نہیں آئی تو صبر کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات۔ صبر کا معنی میں نے بتلایا کہ نفس کو ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں پر روکنا، یہ صبر ہے۔ تو ایک ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم۔ نماز پڑھنا دل نہیں چاہتا، بعد میں پڑھوں گا، یہ بھی سو جاؤں، فجر میں اٹھنا مشکل، اٹھ جاوے اس کے باوجود، یہ نفس کو روکنا ہوا۔ تو یہ ہے صبر علی الطاعات، کوئی عبادت نہ چھوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے تو سمجھو کہ ہم صبر علی الطاعات کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی حکم چھوٹ رہا ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نماز فوت ہو جاتی ہے، سستی اور غفلت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حج فرض ہوا ہے اس کے باوجود ٹال مٹول ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے کہ صبر علی الطاعات پایا نہیں جا رہا ہے۔ رشتہ داری کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزوں میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم دیے ہوئے ہیں، اب یہاں کون کرے، یہ کر کے رک جاتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعات نہیں کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہے صبر علی الطاعات، یہ پہلی قسم ہوئی۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، یعنی گناہ کے اور لذت کے کاموں کی طرف نفس فوراً چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نفس کو روکنا، وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکنا اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے، نفس کو روکنا، اس کا معنی ہے صبر۔ تو گویا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو صبر کرنے والا کہے۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ ہوا صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے رک جانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، یہ پہلی 2 قسموں کو تو سمجھتے ہی نہیں تھے، تیسری قسم ہے صبر علی البلایا والمصیبہ، کہ مصیبت اور آفت پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا، جب کوئی مصیبت پہنچے، آفت پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی المصیبت۔ یہ تینوں قسم کا صبر کرنا یہ ضروری ہے، تینوں قسم کا صبر ضروری ہے، تب جا کر انسان صبر کرنے والا کہلائے گا۔ اور وہ بھی صبر مصیبت پر کب؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کے ابتدا میں ہی ہوتا ہے، ورنہ بعد میں تو سب صبر کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑی مصیبت پہنچ گئی، بڑا سے بڑا رشتہ دار قریبی مر گیا تو بھی کچھ مدت کے بعد تو بھول جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، لیکن شروع